بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت جلیبیب کی شادی کا بڑا خوبصورت واقعہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت جلیبیب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوجو، اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس حسن و جمال ہے، نہ مال و دولت ہے، اور نہ ہی کوئی بڑا خاندان ہے، اور نہ ہی کوئی بڑا میرے پاس منصب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے کون اپنی بیٹی کا رشتہ کرے گا؟ حضور، نہ مال و دولت ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ بڑا خاندان ہے، نہ کوئی منصب ہے، کون کرے گا شادی؟ نبی پاک علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت جلیبیب نے پھر وہی جواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے کون اپنی بیٹی کا رشتہ کرے گا؟ تب اللہ کے رسول اپنے صحابی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلیبیب فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ حضرت جلیبیب پھر عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے بے وسیلہ شخص سے تعلق قائم کر کے بھلا کون خوش ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نہیں جلیبیب، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بہت قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت جلیبیب کو تسلی دے رہے تھے۔ چند دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور گھر والوں کو جا کر میرا سلام کہو اور انہیں پیغام دو کہ اللہ کے رسول نے تمہاری بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا ہے۔ حضرت جلیبیب خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہوئے، جا کر اس دروازے پر دستک دی۔ دروازے پر وہ صحابی رسول انصاری تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں جلیبیب ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے کسی جلیبیب کو۔ حضرت جلیبیب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ وہ سارے گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہمارے گھر میں آیا۔ حضرت جلیبیب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے سلام کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو۔ وہ انصاری صحابی خاموش ہو گئے، سناٹے میں آ گئے سارے گھر والے، اور کہا میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں پھر میں ہاں کر دوں گا۔ حضرت جلیبیب آپ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اس انصاری صحابی نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کا رشتہ جلیبیب کے ساتھ کر دیا ہے۔ اس کی بیوی بھی کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہماری پیاری خوبصورت بیٹی کا رشتہ ایسے شخص کے ساتھ کر دیں جو نہ خوبصورت ہے، نہ ان کے پاس جاہ و جلال ہے، نہ کوئی منصب ہے، نہ بڑا خاندان ہے، حالانکہ ہمارے بیٹی کے لیے بڑے خاندانوں سے رشتے آئے جو ہم نے مسترد کر دیے۔ آپس میں وہ مشورہ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران وہ پاک دامن اور عفت مآب بیٹی پردے کے پیچھے سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ امرہ، وہ بیٹی کہنے لگی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کے حکم کو ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اور اس بچی نے کہا، ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دو، فإنہ لن یضیعنی، کہ بے شک اللہ کا رسول مجھے ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ بیٹی کا باپ خوش ہوا، ماں بھی راضی ہو گئی، باپ بھی راضی ہو گیا۔ بچی کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ اللہ کے رسول جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ والدین نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور حکم کو مان لیا۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہ کریں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بھی اپنے اور اپنے محبوب کے فیصلے کو لازم کر دیا ہے مسلمانوں پر۔ حضرات محترم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا رشتہ طے کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام اس بچی کے جذبات کو میرے آقا جانتے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو چکا تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کا اعلیٰ اخلاق کہ آپ اس بچی کو ایک عظیم تحفہ عطا فرما رہے ہیں اپنے دست مبارک سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہما صبا، کہ اے اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کے دروازے کھول دے، ولا تجعل عیشہما قدًا، اے پروردگار عالم ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بچی کا رشتہ حضرت جلیبیب کے ساتھ کر دیا، اور تاریخ میں حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت جلیبیب پہلے مفلس تھے، کوئی بڑا خاندان بھی نہیں تھا، جاہ و منصب بھی نہیں تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے دعا فرما دی تھی، اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اور حدیث پاک میں فکانت من اکثر الانصار نفقۃ و مالا، کہ انصار کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا یہی گھرانہ تھا، یعنی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا کہ جہاں سب سے زیادہ مال و دولت جو ہے وہ خرچ ہوتا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا، اور اس عفت مآب اور پاک دامن بچی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا، وہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور ان کا رشتہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹالنا اور اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا، اس سے ایمان بندے کا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔